چلیں جی، بکھائی ڈرامے کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہیں. یہ بکھائی ڈرامہ لکھا تھا، یہ کلاسیکل ڈرامہ ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے اس کو یورپیڈیز نے لکھا تھا اور اس کو انگریزی ادب میں بہت بڑی ٹریجڈیز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. چلیں جی دوسرے حصے کو شروع کرتے ہیں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے. موسٹ آف سیملز فیملی ریفیوز ٹو بلیو. سیملے یعنی ڈائنیسس کی ماں کے خاندان میں سے زیادہ تر نے اس بات کا انکار کر دیا، اس بات پر یقین کرنے سے ڈائنیسس واز دا سن آف زیوس، کہ ڈائنیسس زیوس دیوتا کا بیٹا ہے. اینڈ دا ینگ گاڈ واز spurned by his household. اور نوجوان دیوتا یعنی ڈائنائسس کو اپنے ہی خاندان نے ٹھکرا دیا. He traveled throughout Asia and other foreign lands. وہ پوری دنیا میں، ایشیا میں اور دوسری بیرونی دنیا میں وہ گھومتا رہا. gathering a cult of female worshippers, the Maenads. اس نے عورتوں کی ایک فوج یا ایک گروپ بنا لیا اپنی عبادت کرانے کے لیے. At the play's start, he has returned disguised as a stranger. جب کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت وہ تھیبیز کے علاقے میں ایک اجنبی کے طور پر واپس آ جاتا ہے. To take revenge on the house of Cadmus. کیڈمس کے خاندان کے سے بدلہ لینے کے لیے وہ ایک اجنبی کے روپ میں آ جاتا ہے تاکہ وہ اس کو پہچان نہ سکے. He has also driven the women of Thebes including his aunts. اس نے اپنی چچیوں سمیت تھیبیز کے علاقے کے ساری عورتوں کو جادو کے زور پر وہ لے کے چلا جاتا ہے. into an ecstatic frenzy. پاگل پن کا دورہ ان کے اوپر وہ لے آتا ہے. sending them dancing and hunting on Mount Cithaeron. اس کو ستھرون کے پہاڑوں میں وہ بھیج دیتا ہے ان عورتوں کو. much to the horror of Pentheus, king of Thebes. تھیبیز کا بادشاہ پینتھیس جو کہ ڈائنائسس کا کزن تھا، وہ اس بات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. complicating matters. معاملات کو اور بھی الجھاتے ہوئے معاملات اور بھی بگڑ جاتے ہیں. کس طرح؟ his cousin the young king Pentheus. ڈائنائسس کا جو نوجوان کزن ہے پینتھیس جو کہ تھیبیز کا بادشاہ ہے has declared a ban on the worship of Dionysus throughout Thebes. اس نے پورے تھیبیز کے علاقے میں ڈائنائسس کی عبادت کرنے کے اوپر پابندی لگا دی. نا کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے. The play begins before the palace at Thebes. کہانی تھیبیز کے علاقے میں محل کے سامنے ایک سین ہوتا ہے، اس سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے. with Dionysus telling the story of his birth and his reasons for visiting the city. Dionysus لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پیدا ہوا تھا اور اس کے اس شہر میں آنے کا مقصد کیا ہے. Dionysus explained he is the son of a mortal woman Semele. Dionysus کہتا ہے کہ اس کی ماں ایک انسانی خاتون تھی جس کا نام سیملے تھا. and a god Zeus. اور اس کا باپ ایک دیوتا تھا جس کا نام تھا زیوس. Some in Thebes he notes don't believe the story. وہ نوٹ کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ تھیبیز کے علاقے میں اس کی کہانی پر یقین کرنے والے بہت کم ہی ہیں. In fact, Semele's sisters Aton, Agave and Ino claim it is a lie. یہاں تک کہ اس کی اپنی چچیاں Autono, Agave and Ono وہ بھی اس کے بات پہ یقین نہیں کرتی. Dionysus reveals that he has driven the women of the city mad. ڈائنیسس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اصل میں اسی نے شہر کی عورتوں کو پاگل کرا کر پہاڑوں میں بھیج دیا ہے. انکلوڈنگ his 3 aunts جس میں اس کی اپنی 3 چچیاں بھی شامل ہیں. and has led them into the mountains to observe his ritual festivities. وہاں پہ ان عورتوں کو اپنے جادو کے زور پر اس نے پہاڑوں میں بھیج دیا ہے اور اس سے وہ اپنی عبادت کروانے کی ایکٹیویٹیز کرواتا ہے وہاں پہ. he has disguised himself as a mortal for the time being. فی الحال اس نے اپنے آپ کو ایک انسان کی شکل دی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکیں. But he plans to vindicate his mother by appearing before all of Thebes as a god. لیکن اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ اپنی ماں کا بدلہ لے گا اور وہ ایک دیوتا کے روپ میں انسانوں کے سامنے آئے گا. The son of Zeus جو کہ زیوس دیوتا کا بیٹا ہوتا ہے. and establishing his permanent cult of followers. اور وہ اپنے ان لوگوں میں سے اپنی عبادت کرنے والا ایک مکمل گروہ بنائے گا. Now Tiresias the blind and elderly seer appears. یہاں پہ اس وقت ایک کشف والا ایک بزرگ سامنے آ جاتا ہے. He calls for Cadmus, the founder and former king of Thebes. وہ تھیبیز کے پرانے بادشاہ کو پکارتا ہے. The two old men start out to join the revelry in the mountains. یہ 2 بوڑھے پہاڑوں کے درمیان
ہونے والے اس پاگلپن کے اس دورے میں شامل ہو جاتے ہیں. When Cadmus' petulant young grandson Pentheus, the current king, enters, کہ اس دوران پینتھیس وہاں پہ آ جاتا ہے جو کہ تھیبیز کا بادشاہ ہوتا ہے. Disgusted to find the two old men in festival dress, جب وہ ان دو بوڑھوں کو فیسٹیول کے کپڑوں میں دیکھتا ہے, he scolds them, وہ ان کو ڈانٹتا ہے, and orders his soldiers to arrest anyone engaging in Dionysus worship, اور اپنے فوجیوں کو, اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جو بھی ڈائنائسس کی عبادت کرتا ہوا پایا جائے اس کو گرفتار کر لو, انکلوڈنگ دا مسٹیریس فارنر, کہتے ہیں یہ جو اجنبی ہے اس کو بھی نہیں بخشو, اس کو بھی گرفتار کر لو, who has introduced this worship, کہتے ہیں اسی نے یہ عبادت, ڈائنائسس کی عبادت والا معاملہ یہاں پہ یہ لے کر آیا ہے. Pentheus intends to have him stoned to death. پینتھیس کا ارادہ ہے کہ وہ اس اجنبی کو یعنی ڈائنائسس کو وہ پتھر مار کر ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. The gods soon return with Dionysus himself in tow. Gods اب ڈائنائسس کو چینز میں, زنجیروں میں جکڑا ہوا حاضر کرتے ہیں. Pentheus questions him. پینتھیس اس سے مختلف سوال پوچھتا ہے, تم کہاں سے آئے ہو, تمہارا عقیدہ کیا ہے, یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو. Both skeptical and fascinated by the Dionysian rites. اس کو ڈائنائس نے یہ جو رسم و رواج شروع کیا ہے اس کے اوپر اس کو کچھ شک ہوتا ہے, skeptical شک ہوتا ہے, and fascinated وہ اس کو عجیب بھی لگتے ہیں. یہ ہے کہانی کا دوسرا حصہ. چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس کو اپلوڈ کر سکو, آپ آسانی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں اور آپ اسے سیکھ سکیں. سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میری انگریزی اور میری اردو کو غور سے سن لیں, پھر ہر سلائیڈ کو, یہ جو سلائیڈ میں یہ پیراگراف ہے, یہ 2-3 فقرے, ان کو یہیں پہ روک لیں, پاز کر لیں, سٹاپ کر لیں اور اس کو خود پڑھ لیں. اس طرح ہر سلائیڈ کے ساتھ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی انگریزی بھی امپروو ہو جائے گی, پروننسیشن اور ایکسنٹ انشاءاللہ ہر چیز آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اس ویڈیو کے تیسرے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. پورا ویڈیو 4 حصوں میں ہے, یہ دوسرا حصہ تھا. تیسرے حصے کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.